نادرۃ-الزمن آیت اللہ محمد تقی مصباح یزدی کی زندگی دیگر بزرگان دین کے مانند نشیب و فراز سے بھری ہے۔ آیت اللہ مصباح یزدی 17 ربیع الاول 1353 ہجری قمری میں، جو کہ پیغمبر اکرم کی ولادت باسعادت کا دن تھا، پیدا ہوئے۔ پیدائش سے قبل کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے، جس کا سننا خالی از لطف نہ ہوگا۔ آیت اللہ مصباح یزدی جب اپنی والدہ کے بطن میں تھے، تب ان کی والدہ بی بی زمزم نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ ان کے بطن سے قرآن پیدا ہوا ہے۔ ان کے شوہر نے اس خواب کا تذکرہ شہر یزد کے بڑے عالم دین سے کیا۔ انہوں نے اس خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے کہا کہ خدا تمہیں ایسا فرزند عطا کرے گا جو کہ قرآن کا حامی ہوگا۔ یہ بہت بڑی بشارت تھی۔ ان کے شوہر گھر واپس آئے اور یہ خوشخبری اپنی زوجہ کو سنائی، جو کہ بے حد خوش ہوئیں۔ پھر شکم میں موجود بچے کی دیکھ بھال بڑی چاہ سے کرنے لگیں۔ سرانجام 17 ربیع الاول 1353 ہجری قمری کو، جس دن کے افضل البشر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مبارک دن تھا، یہ بچہ عالم وجود کا ایک فرد بن کر دنیا میں آیا، اور ان کے والد نے قرآن مجید کے آخر میں جلد کے پیچھے والے صفحے پر شناختی کارڈ کے لیے بچے کی تاریخ پیدائش نام کے ذکر کے ساتھ لکھ کر محفوظ کر دی۔ محمد تقی مصباح یزدی کے باپ دادا شہر کے نامی لوگوں میں سے تھے۔ گھرانہ مذہبی رجحان بھی رکھتا تھا۔ وہ دین کے پختہ اور سخت پابند تھے اور علماء سے ان کے گہرے روابط تھے۔ محمد تقی ایسے گھرانے اور ماحول میں پلے بڑھے یہاں تک کہ ان کی تعلیم کا زمانہ آیا۔ محمد تقی مصباح یزدی کے والدین اپنے بیٹے کو عالم دین بنانا چاہتے تھے تاکہ ان کی والدہ کے خواب کی تعبیر حقیقی شکل اختیار کر سکے۔ وہ اس موقع کی تلاش میں تھے، تاہم اس لیے کہ وہ پڑھنا لکھنا سیکھ لیں، ان کا داخلہ اسکول میں کرا دیا۔ محمد تقی پڑھنے لکھنے میں بہت ہی تیز اور دوسرے بچوں میں نمایاں حیثیت رکھتے تھے، اور سبھی ان کا مستقبل روشن دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد محمد تقی کو دینی علوم کی تعلیم کے لیے بھیجا گیا۔ انہوں نے مدرسے شفیعیہ میں استاد محمد علی نحوی سے ابتدائی دروس حاصل کیے اور علمی نبوغ اور بے پناہ استعداد اور صلاحیتوں اور اس پر اپنے شوق و دلچسپی اور بھرپور محنت و لگن سے متوسطہ اور سطوح کی تعلیم کو، کہ جس کے لیے 8 سے 10 برس کا عرصہ درکار ہوتا ہے، 4 سال میں ہی پورا کر لیا۔ انہوں نے شرح لمع اور رسائل و قوانین نیز اصول فقہ کو سید علی مدرسی اور مرزا محمد انواری سے سیکھا۔ پھر نجف اشرف چلے گئے اور رسائل و مکاسب، فقہ و کفایت الاصول استاد محمد علی سرابادی اور علامہ سید علی فانی سے پڑھا، اور آیت اللہ خوئی کے درس تفسیر میں جایا کرتے تھے۔ پھر گھر والوں کو مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور وہ ان کے ساتھ قم واپس آ گئے۔ اس وقت ان کی عمر صرف 19 برس تھی۔ نجف میں جب گھر والوں کو مالی مشکلات کا سامنا تھا تو انہوں نے یہاں تک کہ اپنی کتابیں بھی فروخت کر دی تھیں۔ انہوں نے مدرسے فیضیہ میں سیڑھیوں کے نیچے بنی ایک کوٹری میں
کہ جہاں ہوا یا روشنی کا گزر بھی نہیں ہوتا تھا، بڑی مشکلوں اور تگ و دو کے بعد سر چھپانے کی جگہ حاصل کی، جو کہ ایک نعمت سے کم نہ تھی، کیونکہ جگہ کا ملنا بھی بڑا مشکل کام تھا۔ اسی حال میں حصول علم کے سلسلے میں اپنی محنت و کوشش کو جاری رکھا اور 24 گھنٹوں میں بمشکل 4 یا 5 گھنٹے ہی آرام کے نکال پاتے تھے۔ اسی طرح 15 برسوں تک علم و تحصیل علم اور تحقیق میں گزار دیے، اور آیت اللہ شیخ مرتضی حائری، آیت اللہ بروجردی، علامہ طباطبائی، آیت اللہ بہجت اور امام خمینی جیسے نمایاں اور قابل قدر اساتذہ سے کسب فیض کیا، اور خود بھی آدھی صدی تک دوسروں کو علم و معلومات سے فیض پہنچاتے رہے۔ وہ اسلام اور تشیع نیز علماء کا افتخار تھے۔ سینکڑوں طالب علموں کو فیض عطا کیا۔ فقہ، اخلاق، فلسفہ اور تفسیر میں ان کا ثانی نہیں تھا، اور 10 علمی شاہکار بھی قلم بند کیے۔ انقلاب سے قبل حوض علمیہ قم میں درس اخلاق کا سلسلہ شروع کیا، جو جاری رہا۔ اس کے بعد کئی علمی درسگاہیں قائم کیں، مجلس شورائے اسلامی کے نمائندے منتخب ہوئے، ماہرین کی کونسل کے رکن بنے، اور ملک کی سیاست میں آخری عمر تک اہم عہدوں پر فائز رہتے ہوئے ذمہ داری نبھائی۔ اس عالم جلیل القدر کی وفات حسرت آیات پر ہم سب کو اپنی طرف سے، یعنی عصمت ٹی وی چینل کی طرف سے تعزیت پیش کرتے ہیں۔